قال الله تبارك وتعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. میں آپ حضرات کے غم کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہماری جو تربیت کی ہے اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، وہ یہ کی ہے کہ ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ کوئی واقعہ ظاہری صورت کے اعتبار سے چاہے جتنا ناگوار ہو، کتنا ہی ایسا ہو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی خیر چھپی ہوئی ہے۔ اس کو ایک دلیل سے سمجھیں آپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا تھا، منافقوں نے الزام لگایا زنا کا، الیاذ باللہ۔ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین رہے، پریشان رہے، کسی سے بات نہیں فرماتے تھے، ایک الجھن کہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ 1 مہینے تک پریشان رہے۔ 1 مہینے کے بعد جب آیتیں اتر رہی ہیں تو ان کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا بل هو خیر لکم۔ اے پیغمبر، جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ یہی تسلی ہو گئی کہ اکثر لوگوں کو تو یقین ہے حضرت عائشہ کی عفت پر، پاک دامنی پر۔ جنہوں نے زبان درازی کی ہے، گستاخی کی ہے، وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، 10-5 آدمی ہیں۔ پورا مدینہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی باقی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں تسلی ہو گئی۔ اور اگلا جملہ فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، جو کچھ ہوا ہے اس کو برا مت سمجھنا، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب دیکھو غور کر کے، رسول اللہ کی بیوی پر الزام لگ رہا ہے، پورے مدینہ میں شور مچ رہا ہے، بدنامی ہو رہی ہے بظاہر، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس کو برا مت سمجھنا، تمہارے لیے خیر ہے۔ اب کتنی بڑی خیر تھی اللہ بہتر جانے کہ قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ کی طہارت اور پاکی کی گواہی قرآن میں موجود ہے۔ اور جو اس وقت چہرے تھے سامنے، تو کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون پکا مومن ہے، کون منافق ہے، کھل کر آ گئے۔ اسی طرح میں اپنی بہنوں سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے مرحوم کی والدہ سے، جو بچہ گیا ہے دنیا سے، اس کی ماں سے خاص طور سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ جو ہو گیا ہے چاہے ہمارے سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی خیر ضرور رکھی ہے ہمارے لیے اور اس جانے والے کے لیے۔ اس جانے والے کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ پڑھائی کے زمانے میں قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا بچہ چلا جائے، تو اس دن میں نے حدیث سنائی تھی وہاں مجمع میں، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان 1 درجے کا ہی فرق ہے بس۔ اب اگر آدمی زندہ رہے، 100 سال عبادت بھی کرے، ریاضت کرے، محنت کرے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نبیوں کو درجے پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن جو زمانے طالب علمی میں وفات پا جاتا ہے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 ہی درجے کا فرق ہے، 1 ہی منزل کا فرق ہے، وہ بھی نبوت کی وجہ سے۔ نبیوں کے پاس نبوت ہے، اور جو طالب علم ہے اس کے پاس نبوت تو نہیں ہے، لیکن نبیوں کا علم تھا اس کے پاس، اس لیے وہاں تک پہنچ گیا۔ اب میں اور آپ زندہ رہیں، 100 سال محنت کریں، تو ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ ہم اس درجے تک پہنچ جائیں گے۔ اور یقین کرو، جب آپ کا بچہ وہاں پہنچ رہا ہے تو وہ آپ کی بھی منزل وہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف وہ وہاں رہ جائے، نبیوں سے 1 درجہ نیچے رہے اور آپ اور نیچے 100 منزل نیچے رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہر جنتی کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جب آپ کا بیٹا اتنا اونچے مقام پر رہے گا تو وہ اللہ سے تمنا کرے گا، اللہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ رہیں، میری بہن اور بھائی بھی میرے ساتھ رہیں۔ تو کتنا اچھا موقع ہے کہ آپ کے لیے پہلے سے ہی جنت کی ضمانت مل رہی ہے۔ اس دن بھی میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ جانے والا چلا گیا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اگر صبر کریں، ہمت پر رہیں، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر خوش رہیں، تو ان کے لیے جنت کی رجسٹری پکی ہو گئی، پکی ہو گئی۔ ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، کوئی شہادت نہیں تھی، کوئی گارنٹی نہیں تھی، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جن کے بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ صبر کریں
اللہ تعالیٰ ان کے نام کا جنت میں محل بنوا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے هل قبضتم فؤاد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا؟ اللہ فرشتہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین، آپ کا حکم تھا، ہم نے یہ کام پورا کر دیا۔ میرے بندوں نے کیا کہا کہ آپ کے بندی نے انا للہ پڑھی، صبر کیا، اللہ کی تعریف کی، تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ جنت میں ان کے لیے بیت الحمد بنا دو، ایک محل بنتا ہے، اس کا نام رکھوایا جاتا ہے بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ بندے نے ایسی مصیبت میں حالات میں صبر کیا اور اللہ کی تعریف کی ہے تو ایک محل بن گیا۔ جبکہ یہ حدیث موجود ہے، ضمانت موجود آپ کے لیے کہ آپ اپنے لیے جنت میں محل بنوا چکی ہیں، اس لیے ذرا بھی گھبرائیں نہیں، صبر کریں، ہمت کریں۔ غم اپنی جگہ پر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، غم تو نبیوں کو بھی ہوتا ہے، اولیاء کرام کو بھی ہوتا ہے، لیکن شکوہ نہ ہو، طبیعت میں اطمینان ہو کہ نہیں ہمارا بچہ اچھے مقام پر گیا ہے، وہ ہمارے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہے۔ ابھی خطبہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، نبی نے ارشاد فرمایا ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا و کذا، کہ جب کوئی کام ہو جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یوں نہ کہا کرو اگر ہم یوں کر لیتے، اگر ایسے کر لیتے تو یوں ہو جاتا، شاید نقصان سے بچ جاتے، ایسا نہ سوچا کرو۔ جیسے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پہلے سے علاج کروا لیتے، کسی اچھی ہاسپٹل میں لے جاتے، کسی اچھے ماہر کو دکھا دیتے، شاید ہمارا بچہ ایسے حادثے سے بچ جاتا، مصیبت نہ آتی۔ اس کے لیے حضور فرما رہے ہیں ان اصابک شیء، اگر تجھ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے فلا تقل، تو یوں مت کہا کر اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اس نقصان سے بچ جاتا، یوں نہ کہا کر۔ پھر کیا کہیں ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، یوں کہا کرو اللہ نے مقدر کیا، جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہو گیا، اللہ کی تقدیر ہے۔ ہم ایمان والوں کے لیے تو بڑا سہارا ہے اس میں۔ کافروں کے یہاں حادثہ ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ تو رو رو کر بے حال ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم مومنوں کے لیے تو بڑا سہارا ہے، اللہ نے جو کیا وہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہماری پیدائش سے 50,000 برس پہلے اللہ نے ساری تقدیریں لکھ دی تھی، 50,000 برس پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مولوی داؤد کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام عمیر عبداللہ رکھا جائے گا، اتنے سانس اس کے لیے ہیں، اتنے دن اس کے لیے ہیں، اتنے رزق وہ کھائے گا، یہ سب مقدر تھا۔ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اسی کا نام ہے رضا بالقدر، اللہ کی تقدیر پر خوش رہنا، تو اس سے ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا ہے، ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور عقلی اعتبار سے بھی صبر کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب چاہے جتنا روئے ہم دھوئیں تو ایسے تھوڑی کو واپس آ جائے گا جانے والا، صبر کریں گے تو آخرت کا اجر ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنی بہن سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمت سے رہیں۔ میں نے پوچھا آنے کے فوراً بعد عامر سے پوچھ لیا کہ آپ کی والدہ صبر پر ہیں، تو انہوں نے بتایا ماشاءاللہ صبر پر ہیں۔ تو آپ سے مزید یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ ہمت سے رہیں، صبر سے رہیں، اور یہ وقت آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ حدیث شریف صوفیاء کرام کے یہاں مشہور ہے، اگرچہ محدثین اس کو بہت مضبوط نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عند منکسرۃ القلوب، میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل ٹوٹے رہتے ہیں۔ اگرچہ صنعت کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن بہرحال مشہور ہے صوفیاء کرام کے یہاں اور شارحین کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن کا دل ٹوٹا رہتا ہے میں ان کے قریب رہتا ہوں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ کی ایک ایک دعائیں قبول کی جائیں گی، تو آپ اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے جو موجود ہیں ان کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ دعائیں رائے گئے نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اللہ اس کا بہترین بدل آپ لوگوں کا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔